آج کی ویڈیو میں میں عرض کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دم۔ جی ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دم ایسے ہوتے ہیں جو کسی بزرگ کے، کسی اللہ والے کے، کسی عالم کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ دم کیسا شاندار دم ہوگا اور ہر بیماری کے لیے دم ہے جو نبی مکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ وہ دم کتنا شاندار ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو وہ دم آج میں آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ہر بیماری کے لیے، کسی قسم کی بیماری ہو، ہر مریض کو آپ دم کر سکتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کسی قسم کی بیماری ہو، اس کو یہ دم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے الفاظ بھی حدیث مبارکہ میں ہیں۔ سنن ابی داود کی روایت ہے کتاب الطب کے اندر کہ حضرت عبدالعزیز بن صہیب رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یہ اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن صہیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ان کا نام انس، لوگ انس بولتے ہیں، انس نہیں ہے، انس ہے۔ باقی تفصیل جو ہے آپ اپنے قریبی علماء سے پوچھ سکتے ہیں، ابھی میں نے تفصیل بتائی تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دم نہ کر دوں؟ بیمار تھے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کتنے دل کو بھا جانے والے الفاظ ہیں، اور کتنے ایمان والوں کی ایمان میں اضافہ کرنے والے الفاظ ہیں، کہ کیا میں تمہیں، یہ ذرا غور کریں، کہ کیا تمہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا دم نہ کر دوں؟ تو صحابی کیسے نہ کرتے؟ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ضرور کر دیں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اللہم رب الناس اذہب البأس، اللہم رب الناس اذہب البأس، اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، اے اللہ، لوگوں کے پروردگار، روگ دور کرنے والے یعنی بیماریاں دور کرنے والے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، اسے ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا شدہ الفاظ ہیں۔ کتنے پیارے الفاظ ہوں گے، جن ہونٹوں سے نکلے وہ کتنے پیارے ہونٹ ہوں گے، جس زبان اطہر سے یہ ادا ہوئے وہ کتنی پیاری زبان ہوگی، فرشتے بھی اس پر واری جاتے ہوں گے، اور جنت کی حوریں بھی اس پر واری جاتی ہوں گی، سبحان اللہ۔ تو اب اس دم کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے مریض کو 7 مرتبہ پڑھ کے، ویسے 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ان اللہ تعالی وتر یحب الوتر، اللہ تعالی طاق ہے اور اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے، لہذا طاق عدد میں یعنی 7 مرتبہ پڑھ کر 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ زیادہ سخت بیماری ہے تو آپ اس کی تعداد بڑھا سکتے ہیں، طاق میں بڑھا لیں، اور یہ پڑھ کر آپ بیمار کو دم کر دیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ شفا یابی نصیب فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت طیبہ تھی کہ جب بھی کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے، یہ تو حق ہے نا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حق المسلم علی المسلم 5، رد السلام وعیادت المریض، کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں،
सलाम का जवाब देना और मरीज की इयादत करना ये दूसरा हक है। तो मरीज की इयादत के लिए जब भी आप तशरीफ ले जाते तो आप उसको एक तो यूं फरमाते ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई हरज वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये बीमारी तुझे गुनाहों से पाक कर देगी। और दूसरा आप ये अल्फाज अदा फरमाया करते थे। अहादीस मुबारका में ये इसके अल्फाज मुख्तलिफ हैं। अल्लाहुम्मा रब्बन्नास अज़हिबिल बास, ये भी अल्फाज हैं। अज़हिबिल बास रब्बन्नास, ये भी अल्फाज हैं। और भी अल्फाज हैं। तो कोई भी अल्फाज आप पढ़ लें, आप मरीज को दम कर दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफा दे देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बार में अपनी कीमती आरा का इजहार करें। दुआओं में मुझ समेत पूरी उम्मत को याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।